اس پار کا باسی ہوں میں، اس پار کا باسی ہوں میں، اس پار سے نسبت ہے، سرکار سے نسبت ہے، سرکار سے نسبت ہے، اس پار کا باسی ہوں میں، اس پار کا باسی ہوں میں، اس پار سے نسبت ہے، سرکار سے نسبت ہے، سرکار سے نسبت ہے۔ صاحب کیا کہیں گے؟ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ نے ماشاءاللہ اچھی تقریب رکھی، لیکن ایک سوال کرنا چاہیں گے، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور قیمتیں جو ہیں آسمان پہ چلی جاتی ہیں۔ قیمتیں آسمان پہ اس لیے جاتی ہیں کہ ہمارے ملک میں منافع خوری کی کمی نہیں ہے۔ یہ منافع خوری جب تک کم نہیں ہوگی، منافع خوری کا اتنا رجحان بڑھ گیا ہے کہ چاہتے ہیں کہ یہ جو رحمت کا مہینہ ہے اور لوگوں کے لیے اذیت کا مہینہ بنا دیتے ہیں، اور اپنے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم منافع خوری کر کے جو ہے ہمارے گھر میں رحمتیں آ رہی ہیں۔ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ میں آپ کے چینل کے توسط سے ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ منافع خوروں کے لیے جو ہے جہنم ہے، اور یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں منافع خوری کر کے جو کمائیاں کر رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں، یہ سب حرام کی کمائی آپ لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہ کاروبار کرنا جائز ہے کہ آپ جائز منافع کریں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آپ کاروبار کرو، مگر کاروبار میں ناجائز منافع خوری جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آپ ایک تو مسلمان تاجر کیسے کہلاتے ہیں کہ ایک یہ ایسا تاجر جو پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کہ وہ خود بخود جو ہے اپنی قیمتوں میں رضاکارانہ طور پہ کمی کر دیتے ہیں، مگر پاکستان کا ایک تاجر بھی یہ نہیں کہتا کہ جو ہے میں رضاکارانہ طور پہ اپنا جو ہے اس میں قیمتوں میں کمی کروں گا، حالانکہ گورنمنٹ جو ہے ڈنڈا مارتی ہے۔ کمشنر کراچی جو ہے ان کی ٹیم پیچھے پڑی ہوتی ہے، اور مختلف چالان اور اس کے باوجود سزائیں کھانے کے باوجود بھی ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو کہ ان کو جو ہے جہنم میں، یہ جتنے بھی جہاں پہ منافع خور ہیں یہ جہنم رسید ہوں گے اللہ تعالیٰ نے چاہ، اور ان کو سخت ترین سزائیں جو ہیں دوسرے جہان میں ملیں گی۔ دیکھیں یہ ہر سال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، ان کو تمام فیملی کے اندر۔ یہ ایک بڑے سخی آدمی ہیں، میں ان کے بچپنے کا دوست بھی ہوں، کوکب اقبال کا، اور ہم کلاس فیلو بھی ہیں۔ تو کنزیومر ایسوسیشن پاکستان جو ہے نا، وہ جس انداز سے پورے کراچی میں کام کر رہی ہے، پرائز پہ، دودھ پہ، جب بھی کہیں مہنگائی ہوتی ہے تو کوکب اقبال ایز اے چیئرمین آواز اٹھاتے ہیں۔ ان کی ٹیم ہے، کیپ ٹیم جو ہوتی ہے پورے کراچی میں جاتی ہے اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ، اور وہاں جا کر جو ہے نا چھاپے وغیرہ بھی لگاتے ہیں۔ لیکن بحثیت قوم جو ہے ہم کیا ہے وہ سب آپ کو پتہ ہے۔ ہمیں دکانداروں کو اور جتنے بھی آڑتی لوگ ہیں میں ان سے اپیل کروں گا کہ دیکھیں آپ رمضان کے اندر لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اور آپ اتنا مہنگا نہ بیچیں کہ اللہ کے یہاں بھی کوئی جواب دینا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کنزیومر ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے میں اپیل کروں گا تمام کمشنر کو، اسسٹنٹ کمشنر کو، کہ وہ جائیں، اور کنزیومر ایسوسیشن ان کے ساتھ ہے۔ یہ ایک صارف کی بڑی نمائندہ تنظیم ہے۔ چلا رمضان کے حوالے سے تو رحمت، مغفرت، عبادت کا مہینہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، خوشی وضو کے ساتھ روزے رکھیں، عبادتیں کریں۔ اور کوکب اقبال صاحب ماشاءاللہ ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں، معاشی ہال کے اندر حلیم بھی کرتے ہیں ہر سال کی طرح، اور ہر سال کی طرح ان کی روایت ہے کہ یہ اپنا افطار ڈنر رکھتے ہیں، خلوص سے بلاتے ہیں، تو ہم بھی ان کی دعوت پہ کھنچے چلے آتے ہیں۔ ساتھ ساتھ کنزیومر ایسوسیشن پاکستان کی طرف سے بڑے روح رواں ہیں کوکب اقبال صاحب، ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں، اور ون مین آرمی ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ان کی جو کاوشیں ہیں ان کو قبول کرے، اور سب مسلمانوں کو جو ہے نا رمضان مبارک ہو۔ ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ ایران کی عوام پر اپنی رحمت فرمائے اور ظالموں سے محفوظ رکھے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پاکستانیوں پہ ایک جنگ بھی مسلط کی گئی، ایگریشن، اور ہمارے پڑوس کی جانب سے ایک پراکسی وار کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا، بے گناہوں کو کا قتل عام ہوا، ان کی شہادتیں ہوئیں، پاکستانی افواج نے اس پہ سٹینڈ لیا۔ باوجود اس کے کہ یہ ایک مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں مسلمان ایک دوسرے کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور پولیٹیکلی ڈائنامکس بھی بڑے چینج ہو رہے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش بھی ہے اور صبر کا مہینہ بھی ہے۔
اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمارے ملک پر اور ہمارے ملک میں رہنے والے تمام لوگوں پر امت مسلمہ پر رحم کرے. بالکل رمضان ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہماری جو جنگ نمک حراموں سے چل رہی ہے افغانستان سے, جنگ کیا ہے وہ لازمی جو ہے اللہ پاک کی طاقت ہے. سارا اللہ پاک نے ہم خوش قسمت ہے کہ اس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں. ہمارے پاس اس جیسی پاک فوج جیسی آرمی موجود ہے جو بارڈروں پہ ہماری حفاظت کے لیے ہمیشہ کھڑی ہے. اور مئی میں بھی انہوں نے ایک بھرپور جواب دیا تھا کہ جو دنیا نہیں بھی مانتی تھی وہ ماننے لگی کہ پاکستانی افواج جو ہے وہ طاقت ہے کہ جو اس کو شکست دینا آسان نہیں ہے. انشاءاللہ ان کو بھی سبق سکھائیں گے. لازمی یہ وہ خوارج ہیں جس کا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اس حلیے میں ہوں گے کہ آپ کو آپ کی نمازوں پہ شک ہونے لگے گا کہ ہم سے زیادہ وہ بہتر مسلمان ہیں. اور یہ آتے رہیں گے تا قیامت آتے رہیں گے. اور ان کا آخری جو ہے وہ دجال کے ساتھ ان کا قافلہ نکلے گا. یہ داڑھی والے مسلمان ہوں گے. تو اللہ پاک کا شکر ہے ان خوارج کو جو ہے بھرپور طریقے سے جواب ملا ہے. ان کو جہنم واصل کیا ہے. پوری قوم جو ہے پاکستان آرمی کے ساتھ ہے. باقی ایک سلسلہ ایک اور پوری دنیا میں چل پڑا ہے. آپ نے دیکھا اسرائیل کا اور پھر ایران پہ جو ان سے حملہ کیا ہے. شہادت ہوئی ہے سپریم لیڈر خامنہ ای صاحب کی. اللہ پاک ان کی شہادت کو قبول فرمائے. لازمی سب کے لیے مسلمانوں کے لیے غم کی گھڑی ہے, مگر ایرانیوں کے لیے خاص طور پہ کہ وہ لیڈر جس کا یہ قول تھا کہ نہ ایران ضروری ہے نہ میں ضروری ہوں, اسلام ضروری ہے. تو اللہ پاک ان کی شہادت کو قبول فرمائے. ہم تمام جتنی بھی امت مسلمہ ہے تمام ممالک کو یکجا کرے, کسی بھی سازش سے ہمیں دور کرے اور ہم کسی کی باتوں میں نہ آئیں. رمضان ہے اور رمضان میں قیمتیں آسمان پہ ہیں. غریب تو خرید ہی نہیں سکتا, نہ پھل خرید سکتا ہے نہ کچھ لے سکتا ہے کھانے کے لیے. ہر چیز کے اوپر سبزی ہے تو اس پہ قیمتیں آسمان پہ گئی ہوئی ہیں. اتنی قیمتیں بڑھ گئی ہیں کہ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے. دیکھیں جی, ریاستیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ جو عوام کی ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہے اور ایک وہ جو عوام کو لوٹنے کے لیے کام کرتی ہے. پوری دنیا میں یہ بات آ گئی ہے اس بات میں کہ ہمیشہ پیسہ عوام سے لوٹا جاتا ہے. اب ہم 24 کروڑ عوام ہیں, اگر 1 روپیہ انہوں نے ہماری حکومت نے ہم سے لوٹا تو 24 کروڑ روپے ایک پل میں ان کے قومی خزانے میں آ گئے. ہمیں پاکستان کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں. اور ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان میں جتنے گرے ایریا ہیں اور جتنے وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو ٹیکس نہیں دیتے, پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ تعاون نہیں کرتے, وفاق کے ساتھ تعاون نہیں کرتے, ان کو اپنے اس تعاون کی دائرے میں لانے کے لیے جو جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا ہے, ان کا ویژن ہے کہ پاکستان کے چھوٹے انتظامی علاقے بنائے جائیں, صوبے بنائے جائیں. اور وہ جب بنیں گے تو ان سے جب عام لوگ ٹیکس دیں گے تو انشاءاللہ یہ لوٹ مار ختم ہو جائے گی اور انتظامی گرپ اچھی ہو جائے گی. قیمتوں پہ بھی کنٹرول ہوگا, حالات و واقعات پہ بھی کنٹرول ہوگا, لا اینڈ آرڈر پہ بھی کنٹرول ہوگا, صحت اور تعلیم کے مواقع بھی اچھے ملیں گے اور عوام الناس ترقی کرے گی اور باشعور ہوگی. جب عوام میں شعور آئے گا تو وہ مہنگائی کے خلاف اپنے طور پر اس کا بائیکاٹ, ان اشیاء کا بائیکاٹ کر کے جہاد بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم جی. کوکب صاحب کے یہاں افطار پر پہنچے ہیں اور مسلمانوں کے حوالے سے تو انتہائی بابرکت مہینہ ہے رمضان کا, روزوں کا. لیکن کافی لوگوں کو پتہ ہوگا کہ مسیح برادری میں بھی ایسٹر کے روزے چل رہے ہیں اور مذاہب میں بھی ہیں. تو بیسیکلی ہمیں جو اسپیشلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دین کا فریضوں میں شمار ہوتا ہے رمضان, اور مذاہب میں یہ مورل آبلیگیشن ہے, اخلاقی ذمہ داری ہے, کریں نہ کریں. تو اس حوالے سے نہ فقط اس مہینے کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, روزے رکھنے چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی ایک اور تلقین ہے کہ اپنے آس پاس لوگوں کا خیال کریں. تو یہ دن ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ دلانی دیتی ہے کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ اور جو اپنے اڑوس پڑوس, دوست, ساتھی, اہل خانہ, دوسرے لوگ, اپنے نیبرہڈ, سب کا خیال کریں اس مہینے میں. السلام علیکم, دس از جبیرہ سلیم اینڈ آئی ایم سو گلیڈ ٹو بی ہیئر. میں کوکب صاحب کے ہاں آئی ہوں. دس از مائی فرسٹ ٹائم ہیئر اینڈ بہت اچھا لگتا ہے رمضان کی فیسٹیوٹی کا یہ لوگ جو انتظام کرتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت دے اینڈ آئی ایم سو گلیڈ. سرکار سے نسبت ہے, سرکار سے نسبت ہے.